ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا صرف اللہ پر ایمان رکھنے سے نجات مل جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، صرف اللہ پر ایمان رکھنے سے نجات مل جائے گی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں میں اللہ پر ایمان لایا، بلکہ اس بات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اقرار بالقلب و تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، ورنہ منافق میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مومن زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا، دل سے تصدیق کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ منافق کہتے ہی اس کو تھے، ظاہراً کہتے تھے ہم ایمان لائے، اندر دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، وہ تو منافق ہوتا ہے۔ اور اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بات مان کے چلنا، بات مان کے چلنا۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو اللہ کی بات مان کے چلتا ہے۔ جب اللہ کی بات کو مان کر چلتا ہے تو اسے اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ جب اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ کو مکمل مانے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن نجات کے لیے دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ نجات کے لیے دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ، اور ان دونوں میں سے بھی بنیادی چیز ایمان۔ اگر نیک کام کرتا تھا، جھوٹ وہ نہیں بولتا تھا، غیبت وہ نہیں کرتا تھا، کسی کو دکھ وہ نہیں پہنچاتا تھا، میں یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، لیکن ایمان نہ ہو، جیسے قادیانی انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اس کو مسجد کبھی نہیں کہیں گے۔ پاکستان کا قانون ہے، آئین کا حصہ ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی اسلامی اصطلاح، اسلامی ٹرم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے قادیانی۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، آئین کا حصہ ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں نا، وہ تو جی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، جی ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ بنیادی چیز ہی ختم ہوگی، سلسلہ ہی ختم ہوگی۔ جب وہ ایمان نہیں ہے تو اسی صورت میں ایمان کیسے نہیں؟ اللہ پر بھی ایمان نہیں، کیسے؟ لا الہ الا اللہ بھی اگر وہ کہیں گے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا پڑے گا نا، تب ایمان ہوگا نا۔ اور اگر وہ کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، جن کو خود اللہ نے آخری نبی کہا، ان کو آخری نبی نہیں مانتا کہ آخری نبی کسی اور کو مانتا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ لوگ بہت سوال کرتے ہیں یہ کہ جی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، ان کے فلاں بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو ہم فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے اس نشست میں، لیکن جو پاکستان کا آئین جس کو کافر کہتا ہے، ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، وہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے یہ والا۔ تو اس لیے صرف اللہ پر ایمان لانے سے نجات مل جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ یہ جو معروف ہے جی ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، میرے خیال ہے کہ اللہ کے مطابق بعض کا دل سے روکنا افضل ہے بجائے ہاتھ سے۔ جی بالکل بالکل بالکل، ایمان کی نشانی ہے۔ نہیں، بعض کا دل سے برا سمجھنا افضل ہے ہاتھ سے روکنے کے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ میں یہاں اپنا زور بازو استعمال کروں گا، اپنے اختیار استعمال کروں گا، اپنا ہاتھ استعمال کروں گا، سارے گھر کا ماحول تباہ ہو جائے گا. اور اگر میں اس میں زبان سے بھی کہوں گا نا تو اس وقت فساد ہوگا. اس وقت دل سے برا سمجھنا افضل. جیسے آج کل شادی بیاہ کے اندر، مہندی کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاندان کے غیر خاندان کے سارے رقص کر رہے ہیں، سارے موجود. اب یہ جو ایمان والا بیچارہ نماز پڑھتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ وہاں اگر ذرا سا بھی اختیارات استعمال کریں گے، ذرا سی زبان ہلائیں گے، مسائل ایسے سر اٹھائیں گے کہ اپنے خاندانی مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہاں پر پھر اس کو واقعی اس کو دیکھنا پڑے گا. اسی طرح گھر کے ماحول میں بھی ایک صاحب نے کہا کہ اگر ثالث کس چیز میں جھگڑے کا فیصلہ کرے 1 یا 2 دفعہ تو دوبارہ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے تو درست ہے یا نہیں؟ جی، اگر ثالث جیسے ہمارے ہاں پنچایت ہوتی ہے یا کوئی ثالث، 2 جھگڑا ہو گیا، 2 افراد کے درمیان، کاروباری فرد ہے، میاں بیوی ہیں، ثالث بنایا جاتا ہے کہ جی ہم کسی بزرگ کو، کسی سمجھدار شخص کو ہم ثالث بنا لیتے ہیں، جیسا وہ کہیں گے پھر ہم ویسا کر لیں گے. تو ثالث سے 1 دفعہ فیصلہ ہو گیا، بعد میں کسی نے کہا ہم نہیں مانتے جی اس کو، ٹھیک ہے، دوبارہ کیا اس سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دوبارہ پھر مقدمہ پیش کریں، آپ بتائیے، جواب دیجئے، دلائل دیجئے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا یہ اس لیے نامناسب ہے، اصل بات یوں ہے. ممکن ہے کوئی بات رہ گئی ہو، اس طرف اس کی توجہ نہ ہوئی ہو، تو ثالث سے دوبارہ 3ری دفعہ، 4تھی دفعہ، 5ویں دفعہ فیصلہ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور ایسی صورت میں بڑے سے رجوع کرنا چاہیے جو دونوں طرف باتوں کو سمجھتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ میرے ابو کی ڈیتھ میرے دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی، ہم 3 بھائی اور والدہ حیات ہیں، کیا دادا کی جائیداد میں ہمارا حصہ حق بنتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق تو قانونی عدالت میں آپ جائیں گے تو آپ کو حصہ ملے گا، یعنی پوتے کو. ورنہ اگر کسی بچے کا انتقال باپ کی موجودگی میں، زندگی میں ہو جائے تو اس کے ورثاء کو، آگے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا شریعت کے مطابق. یہ کہلاتا ہے پوتے کی میراث، یہ مسئلہ کہلاتا ہے پوتے کی میراث. تو شریعت میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو آئلی قوانین ہیں ان کے اندر پوتے کو وراثت کا حق ملتا ہے. اس لیے کوشش کی جائے شریعت کے مطابق چلا جائے. اور جہاں کہیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ یوں کریں، جو شرعی طور پر وارث ہیں، شرعی طور پر اب وارث ہیں، ان کو یہ تقسیم کر دیں، اور پھر وہ جو شرعی وارث ہے نا وہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ بیوہ ہے، ظاہر ہے بھائی فوت ہو گیا نا، بیوہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، اب ان کے ساتھ ہم مل کر تعاون کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا اپنے حصے میں سے نکال کر ایک رقم طے کر لیں، اب وہ ہدیہ کر دیں، جائز. اختلاف بھی ختم ہو گیا، پاکستان کے قانون پر بھی عمل ہو گیا، دین پر بھی عمل ہو گیا. بہت آسان بات. بس یہ سوچنا کہ نہیں دینا ہی نہیں ہے کچھ ان کو، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. ایک صاحب نے کہا یہ پتہ نہیں ڈی این اے کس حد تک لگایا جا سکتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ڈی این اے تو کچھ اور چیز ہے. کوئی صاحب موجود ہوں تو پوچھنے والے کوئی وضاحت کر سکیں؟ نہیں موجود؟ جی کوئی نہیں. انہوں نے لکھا ہے ڈی این اے کس حد تک لگایا جا سکتا ہے. تو یا ڈی این اے اصل میں ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو انسان کے خون کی میچنگ دوسرے انسان سے. تو اگر یہ مقصود ہے تو ایسی صورت میں ڈی این اے کے ذریعے تحقیق کی جا سکتی ہے. اچھا انہوں نے سوال کیا ڈی این اے کیس سے حد لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. ذرا تھوڑی سی اردو ہے آپ سمجھ گئے. یعنی ڈی این اے کیس، کوئی کیس ہو ڈی این اے کا تو اس سے کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی قانون میں بھی اور انٹرنیشنل قانون میں بھی اب ڈی این اے ٹیسٹ سے سزا دی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ اس بندے کے ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا. ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ خون کے اجزاء میں، 2 بندوں کے خون کے اجزاء میں
معلوم کیا جا سکتا ہے. اور اب تو ڈی این اے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کسی کا خون مل جائے تو بھی ٹھیک، ناخن مل جائے تو بھی ٹھیک، بال مل جائے تو بھی ٹھیک، یعنی جسم کا کوئی حصہ ذرہ برابر مل جائے تو اس کا ڈی این اے ہو جاتا ہے. یہ بتا دیتے کس کی اولاد ہے، اس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ تقریباً عجیب بات ہے، میں نے ڈی این اے کو جب پڑھا تو معلوم ہوا 99% بات بالکل درست ہوتی ہے، ایکوریٹ ہوتا، 99% ایکوریٹ ہوتا، بالکل ٹھیک ہوتا. تو اس لیے پاکستانی عدالتوں نے باقاعدہ قانون کے تحت اب اس سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا. تو ڈی این اے کیس کی وجہ سے حد لگائی جا سکتی، سزا دی جا سکتی. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے اس بچے سے زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس بچی سے زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں، اس نے اس کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں، تو وہ ذرا برابر بھی اس کا ڈی این اے مل جائے نا وہاں سے، تو ایسی صورت میں سزا دی جا سکتی ہے. ایک صاحب نے کہا اگر نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کوئی سورت ساتھ نہ پڑھی تو کیا صرف فاتحہ پڑھنے سے قرات کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، صرف سورہ قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر سورت نہیں ملائی اور سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ایک فرض ادا ہو گیا، ایک واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. بہت آسان بات، نماز دوبارہ نہ پڑھیں. اگر سورت چھوٹ جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، بس فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، فرض نہیں چھوٹنا چاہیے. تکبیر تحریمہ 6 فرض، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قاعدے میں بیٹھنا، یہ فرض نہ چھوٹے. بس واجب بھی اس میں کوئی چھوٹ جائے نا، صرف آخر میں سجدہ صاحب کیجیے، دوبارہ نماز بھی نہ پڑھیے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جو اصول ہے دین کا کہ الحدود تندرئ بالشبہات، جو شرعی سزائیں ہیں نا وہ شبہات کی وجہ سے دور ہو جائیں گی. الحدود تندرئ بالشبہات، کہ جو شرعی سزائیں، صرف سزا نہیں، شرعی سزا، حدود اللہ، ذرا سا بھی شبہ آئے گا نا آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا. لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو حدود اللہ ہے، رجم، تہمت اور ہاتھ کاٹنے کی سزا، ڈاکو کی سزا، ذرا سا بھی شبہ آ گیا نا آپ وہاں حد نافذ نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہ آپ پھر اس کو آزاد کر دیں، نہیں، اگر گواہیاں وغیرہ اور موجود ہیں آپ اس کو اور سزا دے دیں. جج کوئی حدود نافذ نہیں کر سکتے شائبے کی وجہ سے. اس لیے جب میں نے جملہ بولا نا کہ 99% ایکوریٹ ہوتا ہے ڈی این اے، مطلب 1% شبہ آ گیا نا، 1% شبہ آ گیا نا، بس رک جائیے. اس کو شرعی سزا تو نہیں، اب ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اس کا، لیکن آپ اس کو اور سزائیں دے سکتے ہیں، 10 سال قید دے دیں، 20 سال قید دے دیں، فلاں کر دیں. یہ قتل کی سزاؤں میں بھی بہت زیادہ آ رہا ہے یہ چیز، ڈی این اے والا. اگر امام سے نماز کے دوران غلطی ہو جائے یا پھر غلطی کے علاوہ بھی قصر نماز امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی قصر نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ شریک ہو گئے نماز میں امام کے ساتھ اور امام نے غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کر لیا، آپ کی نماز بھی ہو گئی اور امام کی نماز بھی ہو گئی. اگر بیوی پہلے اپنا حق معاف کر دے پھر شوہر سے مطالبہ کرے کہ حق مہر کا، تو کیا اب شوہر پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے؟ انہوں نے سوال کیا اگر بیوی پہلے اپنا حق مہر معاف کر دے تو اس کے لیے یاد رکھ لیجیے گا کہ سورہ نساء میں جہاں یہ آیت آئی ہے نا مہر کے بارے میں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر وہ خوش دلی سے تمہیں معاف کر دیں تو تم کھا لو. اس جگہ مفسرین نے لکھا کہ اگر شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں پہلی رات ہی اگر حق مہر معاف کروایا وہ حق مہر معاف ہو گئی نہیں، وہ جبر ہے، استحصال ہے، اس وقت معاشی دباؤ میں، معاشرتی دباؤ میں ہے. اور باقاعدہ ٹیکنک سمجھاتے ہیں آج کل نا دلہا کو نا، بھائی وغیرہ دوست یار ٹیکنک سکھاتے ہیں کہ تم اس سے پوچھنا کہ اچھا حق مہر 1 لاکھ روپے رکھا گیا تو تم نے اب جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے نقد لینا ہے یا زیور کی صورت میں لینا. وہ کہتے نہیں آپ ہی سب کچھ میرا ہے، میں کیا کروں گی حق مہر لے کر. پھر تم نے معاف کیا، اب اچھلنا شروع کر دیا حضرت صاحب نے. اور عجیب قسم کا مرد ہے کہ پہلی رات معافیاں مانگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی رات معافیاں مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
کسی مفسر نے لکھا کہ ابتدائی شادی کے ابتدائی دنوں کے اندر اگر حق مہر معاف کروائے بیوی سے تو ایسی صورت میں بالکل بیکار ہے. 6 مہینے سال گزر جائے پھر 10 روپے معاف کروا کے دکھائے. جب بے تکلفی ہو جائے پھر معاف کروا کے دکھائے, پھر اگر وہ معاف کرے بالکل ٹھیک. لیکن بہترین طریقہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, خود بھی سیکھنا چاہیے. منہ دکھائی میں لاکٹ کا سیٹ, فلاں سیٹ, انگوٹھی منہ دکھائی میں دے دیں گے. ویسے زیور جو ہوتا ہے لڑکے والے دیتے نہیں ہیں, جو شادی میں دیتے نہیں ہیں, کبھی کوئی نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. چڑھاتے ہیں 10 تولے زیور, 15 تولے زیور چڑھاتے ہیں, دیتے نہیں. یہ خاص اصطلاح ہے ہمارے معاشرے کی. ہم نے اتنا زیور چڑھایا, یعنی کیا مانا, جب اتارنا ہوگا اتار لیں گے, یعنی طلاق وغیرہ ہوگی تو واپس لیں گے. یہ چڑھاتے ہیں, اور جو چڑھایا ہوا زیور ہوتا ہے اس کو بیوی نہ بیچ سکتی ہے نہ اس سے کوئی اور چیز کر سکتی ہے. اس میں لڑکے والوں کی مرضی چلتی ہے, تو دیا ہی نہیں. دینا کیا ہوتا ہے, ہاں وہ منہ دکھائی وغیرہ دینا ہوتا ہے. اب منہ دکھائی میں 1 تولے کی بھی کوئی چیز ہو نا, آج کل 1 تولہ, وہ اس وقت 1.5 لاکھ روپیہ تو صرف سونا ہے تولہ, اور 1 تولے کی کوئی چیز بنوائیں تو اس وقت 1,75,000 روپے سے کم کی نہیں بن رہی مارکیٹ میں. اب حق میں رکھ لیں گے 1 لاکھ روپے, منہ دکھائی دے دیں گے لیکن حق مہر نہیں دینا. اس لیے بہترین طریقہ کیا کہ منہ دکھائی جو چیز ہے وہ رسم ہے, وہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. آپ جو منہ دکھائی دیں وہی حق مہر میں لکھوا دیں, فارم میں بھی لکھوا دیں کہ جی 1,75,000 روپیہ حق مہر, 1 لاکھ روپیہ حق مہر بصورت طلائی زیور ادا کر دیا گیا. بیوی کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی حق مہر ادا ہو چکا ہے, اب دھیان سے رہنا ذرا. جی جو زیور چڑھایا پھر اس پہ جو زکوٰۃ ہے وہ گھر والے ادا کریں گے یا عورت پہ ہوگی؟ جی وہ چونکہ اس کے قبضے میں دے دیتے ہیں نا, قبضے میں دے دیتے ہیں, اس لیے بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں شوہر بڑا محتاط ہوتا ہے. ہاں تمہارا زیور ہے, زکوٰۃ تم ادا کرو, بیچنا نہیں. اچھا یہ ہمارا ہے, سمجھ گئے ہوں گے ساری بات. جی تو وہ بہرحال اس کے قبضے میں ہوتا ہے, تو اس لیے ظاہری طور پر قبضے میں ہوتا ہے, تو اس لیے زکوٰۃ اسی پر ہوگی. تو اس لیے بیوی اپنا حق مہر معاف کر دے پھر بعد میں شوہر سے مطالبہ کرے, تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ اس کو ادائیگی کی فکر کریں. دوبارہ مطالبہ کریں, ادائیگی کی فکر کریں. نقد روپیہ دے دیں, کمیٹی ڈال لیں, کوئی سونے کی چیز بنا کے دے دیں. آسان ترین چیز سونے کی چیز ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ محفوظ بھی رہتا ہے, پیسہ بھی محفوظ رہا, کہیں گیا بھی نہیں اور ضائع بھی نہیں ہوگا, کام آ جائے گا. فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو تو کس وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ملنے کا امکان ہو, کیونکہ قرات لمبی ہوتی, اگر جماعت کے ساتھ نماز ملنے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں انسان سنتیں پڑھ لے. اگر یہ سمجھے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی جماعت کے ساتھ تو ایسی صورت میں سنتیں نہ پڑھیں, بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے اگر پڑھنی ہو. جماعت کو باہر صورت بچانا ہے, اور اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. فقہا نے جو اجازت دی اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. قرآن سننا واجب ہے. جی جی فجر کی قرآن سننا فرض کی واجب ہے, اب سنتے ادا کریں. جی ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا, ہاں میں عرض کروں, ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز امام پڑھا رہا ہو تو قراءت سننا یہ واجب ہے. تو اس کا جواب دینے میں رکھیے, قراءت سننا واجب نہیں, وہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, اگر قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. اب ایسی صورت کے اندر کوئی بندہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے پیچھے مقتدی نہ ہو تو اس پر سننا واجب نہیں ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہو, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے ویسے وہ بات کر رہا ہے, اس میں اس پر سننا واجب نہیں. اگر وہ تلاوت کر رہا ہو سنانے کے لیے پھر اس کو سننا واجب ہے, اور اگر وہ سنانے کے لیے تلاوت نہیں کر رہا تو جیسے سارے حفظ کرنے والے جوان بالغ بچے پڑھ رہے ہوتے, سارے پڑھ رہے ہوتے, ایک بھی خاموش نہیں ہوتا, کیا وہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تلاوت سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا.
اگر ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے اونچی آواز سے، کیا آپ پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، آپ پر سننا واجب نہیں، آپ خود تلاوت کر رہے ہیں۔ اب میری بات مکمل ہو گئی، یعنی اگر وہ تلاوت سنانے کے لیے ہو اور اگر وہ تلاوت میں عبادت میں تلاوت کر رہا ہے تو پیچھے والوں کے لیے خاموش رہنا واجب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کہا جی مولانا صاحب کیا ڈیجیٹل کیمرے سے میت کو قبر میں دفنانے تک ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے مہارت چاہیے، بہت مہارت چاہیے۔ وہ فوٹوگرافر تھا نا، وہ بچے کہتے کہ بھی اس کی تصویر اتار لو، تو فوٹوگرافر کا اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو وہ باپ کی میت سامنے پڑی ہوئی، تو فوٹوگرافر آیا، وہ تصویر اتارنے لگا۔ تصویر اتارتے وقت فوٹوگرافر جو ہے وہ اس کے باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے جو میت چارپائی پر ہے، پلیز اسمائلنگ۔ وہ میت کو کہہ رہا ہے مسکرائیے، میں آپ کی تصویر اتارنے لگا۔ جب عقل پہ اس حد تک پردہ پڑ جاتا ہے نا، پھر انسان کو کچھ فکر نہیں ہوتی۔ میں انتہا بتا رہا ہوں، انتہا۔ مسکرائیے ذرا، میت کو کہہ رہا۔ اس لیے میت کو دفنائیے تو سنت کے مطابق کوشش کرے کہ اس وقت تو کوئی گناہ نہ ہونا، کوشش کرے کہ اس وقت تو گناہ نہ ہو۔ فوٹو بنانا ویسے ہی نہیں جائے، بس ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل میں جن علماء نے اجازت دی ہے ڈیجیٹل کی، وہ اجازت کے ساتھ ساتھ پورا پڑھنا پڑے گا اس کو، کہ اس ڈیجیٹل میں اس کی تصویر بنانا جائز ہے، ڈیجیٹل میں جس کو کہ آپ عام حالات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لہذا غیر محرم نہیں۔ ڈیجیٹل کی تصویر بنانا جائز ہے، لہذا فلمیں دیکھنا بھی جائز ہے، ڈرامے دیکھنا بھی جائز ہے، گانے سننا بھی جائز ہے نا۔ کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ کسی نے نہیں لکھا۔ لہذا نامحرم کی بھی تصویر بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح میت کی تصویر بنانا کہ اس کی یادگار رہے گی، کیوں بنا رہے ہیں میں نے اس کا فلسفہ بھی بتا دیا نا۔ فلسفہ کہتے ہیں کس چیز کی حقیقت کو، اس لیے تصویر بناتے ہیں تاکہ یادگار رہے ابا جی کی، والدہ کی، کیونکہ ان کا احترام ہے نا، عقیدت ہے، دل کے اندر احترام ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، سورہ نوح کی تلاوت کیجیے، اس کی تفسیر پڑھیے، شرک کا آغاز اسی طرح ہوا تھا، شرک کا آغاز اسی طرح ہوا تھا۔ ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 بندے مفسر نے لکھا یہ پانچوں کے پانچوں اللہ کے ولی تھے، اور ایک مفسر نے لکھا یہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے، حضرت علیہ السلام سے پہلے کی بات۔ تو یہ پانچوں کے باچوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پانچوں اللہ کے ولی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے نیک بندے تھے، ان کی یادگار بنانی چاہیے، چنانچہ انہوں نے ان کا اسٹیچو بنایا، بت اسٹیچو بنایا، یاد اللہ کا ولی ہے، دل میں یادیں تازہ رہنی چاہیے۔ پانچوں کے بت بنے، آہستہ آہستہ باری باری لوگ ان کا احترام کرتے رہے۔ ایک نسل گزری، دوسری نسل، تیسری نسل، پھر اس کے بعد لوگ انہی اسٹیچوز کے، انہی بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے، اور پھر پتہ کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اس قوم کو سمجھاتے رہے مت کرو ان 5 بتوں کی پوجا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہٹتے، اس لیے کہ وہ عقیدے میں بدل گئے۔ یہ ہے بیماری۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو جو کنڈم کیا نا، وہ اسی وجہ سے، ایک ہے بت پرستی، ایک ہے مورت پرستی، یہ 2 الگ الگ چیزیں، ایک ہے بت پرستی، ایک ہے مورت پرستی۔ ہندو بت پرستی میں مبتلا اور سکھ مورت پرستی میں مبتلا۔ بابا گرو نانک کی تصویر کو سجدہ کرتے ہیں، وہ مورت پرستی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کہ ایک آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن امام سلام پھیر لیتے ہیں اور اس کی 1 رکعت باقی ہے، اس نے بھول کر ایک طرف سلام پھیر لیا، پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس نے درود شریف پڑھ لیا ہے نہیں، اب سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام ایک طرف سلام پھیرے
اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے. دوسری طرف جب سلام پھیر دے پھر آپ نے اٹھنا ہے، جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیرا ہے سجدہ سہو کے لیے، اس لیے انتظار کرنا چاہیے جب وہ دوسری طرف سلام پھیر دے پھر اٹھیے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ایک تو کیا دونوں طرف بھی سلام پھیر دینا، پھر یاد آ جائے کہ میری تو ایک رکعت رہتی تھی. ایسی صورت میں یہ کب یاد کب آتا ہے کہ انسان دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، بعد میں وہ ایک ساتھ دائیں بائیں والا نا وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی باقی نماز پڑھنے کے، اوہ میری بھی رہتی تھی. یاد تبھی آتا ہے. یہ دونوں طرف سلام پھیر لے پھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کرے، آخر میں سجدہ سہو نہیں کرنا کیونکہ اس نے امام کی اتباع کی ہے. اور اگر باقی ایک رکعت یا دو رکعت میں کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو یہ خود سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ جب تک امام سلام پھیر رہا ہے اس وقت تک یہ امام کے اتباع میں ہے. امام سے غلطی ہو جائے تو سب پر سجدہ سہو، مقتدیوں سے نہ ہو. لیکن اگر مقتدی سے پیچھے سجدہ سہو کوئی واجب ہو جائے تو اس پر واجب ہوتا ہی نہیں. کوئی غلطی ہو جائے مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہی نہیں. سفر کی نماز پڑھے، جی سفر میں گئے، امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم تیسری رکعت میں شامل ہوئے اثر میں، اب ہم 2 کے بعد سلام پھیریں گے یا پوری کریں گے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں اور کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں ظہر کی نماز، اب ہم تیسری رکعت میں شریک ہوئے، بڑے غور سے تیسری رکعت میں شریک ہوئے، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، اب ہم باقی نماز ایک رکعت پڑھیں گے یا 3 رکعتیں اور پڑھیں گے یعنی کل 4؟ تو اس کا جواب یہ کہ جو ہی آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے نماز میں، امام کی نماز آپ پر فرض ہو گئی، لہذا پوری 4، اب امام کے تابع ہیں آپ. اگر راستے میں پیسے مل جائیں تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوتا ہے کبھی پارک وغیرہ میں بندہ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، کوئی بٹوا مل جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، تو کوشش کرے اس کے مالک کو تلاش کرنے کی. کوئی بھی چیز مل جائے ایسی قیمتی تو مالک کو تلاش کیجیے جتنا ممکن ہو سکے. اگر مالک نہ ملے تو ایسی صورت میں مالک کی نیت کر کے اسے صدقہ کر دیں، اسے صدقہ کر دیں. اگر مالک مل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اٹھائے تھے، اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کو دینے پڑیں گے. اور اگر یہ مستحق ہو، خود غریب ہے تو یہ استعمال کر لے، اسے گناہ نہیں ہوگا. جی پیچھے جیسے سنا ہے کہ میرے اولاد کا بہت بڑا بچہ ہے، میرے اولاد کو اٹینڈ کرنا، میں پہنچا ہوں تو میرے اولاد میرے لیے ضروری ہے. بات پہلے آپ نے کہا کہ یہ بات کلیئر ہوئی کہ میں میرے اولاد ہوں یہ اپنی سنتے پڑھوں، فجر کی بات ہوگی. بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، ٹیکنیکل سوال کہ جی مجھے پتا ہے میں آ رہا ہوں تو جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، اب میں پیچھے سنتے پڑھوں گا تو میری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، حالانکہ تکبیر اولیٰ کی بڑی فضیلت ہے. اب اس کے لیے غور سے سننا ہے آپ نے کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے کہ جو بندہ 40 دن، فضیلت بتانے لگا ہوں، جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے بری ہونا، 2 چیزوں سے چھٹکارا اس کو عطا کرے گا. براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ایک اللہ اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلائے گا اور ایک اللہ اس کو نفاق سے بچا لے گا. بڑی فضیلت ہے جی. لیکن تکبیر اولیٰ کو پانے والا کون سا شخص ہوتا ہے؟ نمبر 1، جب امام تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہے. نمبر 1. نمبر 2، جب تک امام رکوع میں نہ جائے اس سے پہلے یہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اس نے بھی تکبیر اولیٰ پا لی. یہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا 2 صورتیں ہو گئی. نمبر 1، امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، بالکل اسی ٹائم. نمبر 2، رکوع میں جانے سے پہلے آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں. 2 قول ہو گئے. تیسرا قول غور سے سنیے گا، اگر آپ نے امام کو رکوع میں پایا، قرات میں بالکل شریک نہیں ہوئے، رکوع میں امام کو پایا، آپ نے رکعت پا لی، گویا کہ آپ نے تکبیر اولیٰ پا لی.
اور ان تینوں پر فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں تعریفیں بالکل ٹھیک ہیں، کم از کم رکوع میں، اور بہترین تکبیر تحریمہ کے ساتھ شریک ہونا۔ بات مکمل ہو گئی۔ لہذا اسے معلوم ہو کہ میں سنتیں پڑھ لوں دو تو میں رکوع میں تکبیر آخر تک پہنچ جاؤں گا پہلی رکعت کے، مجھے ایک رکعت مل جائے گی، تو یہ سنتیں پڑھ لیں کیونکہ اس کو تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی یہی کہتے ہیں، جب علماء کہتے ہیں نا، دیکھو میں ہمارے جامعہ شفیہ میں طلباء پر پابندی ہے کہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ اب وہ پہچانتے کیسے ہیں کہ تکبیر اولیٰ میں کیا شریک ہے؟ کہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب سلام پھیرا تو بعد میں کوئی طالب علم کھڑا تو نہیں ہوا رکعت پوری کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اس سے یہ چیک ہے، چیک اینڈ بیلنس، کہ وہ کس طرح پہچانتے ہیں کہ بھئی سب طلباء تکبیر اولیٰ میں شریک ہوئے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ میں پاکستان میں ایسے اداروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں، 6 طالب علم، ہزار طالب علم ہے وہاں رہائشی، اور جب سلام پھرتا ہے تو ایک بھی پیچھے مسبوق نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی ایک رکعت رہ گئی ہو کھڑا ہو۔ تربیت جی۔ مالک کو کتنے عرصے تک تلاش کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز ملی، 1 دن 2 دن وقت سر جی۔ ہاں، اس کے لیے طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ مرغی ہاتھ آ گئی تو کہا کہ کس کی اونچی آواز سے اور مرغی آہستہ آواز سے، نہیں، وہ ٹیکنیک نہیں استعمال کرنی، وہ ٹیکنیک استعمال نہیں کرنی کہ مرغی اونچی آواز سے نہیں آہستہ آواز سے، وہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے یہاں کون کون گزرتا ہے، کون آتا جاتا ہے، قریب کوئی نمازی ہیں جو راستے میں ہیں یا گھر کوئی قریب ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بساط کے مطابق۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اٹھانے ہی سے منع کیا ہے۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اٹھانے ہی سے منع کیا اور کہا کہ جو بندہ کسی کی چیز پڑی ہوئی اٹھائے گا اس نے اپنے لیے جہنم کا راستہ خود چن لیا، درگزر کیجیے، چھوڑیے۔ لیکن اگر آپ محسوس کریں، علماء نے لکھا، اگر آپ محسوس کریں کہ یہ کوئی اور اگر اٹھا لے گا تو وہ تو بتائے گا بھی نہیں، ممکن ہے نقصان ہو جائے اس بیچارے کا، میں اٹھا لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی، پھر اس کو ثواب ملے گا، نیت۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، سعودیہ میں تو اس پر عمل ہوتا ہے، الحمدللہ بہت عمل ہوتا ہے، آپ بیگ بھی رکھ دیں، فلاں کر دیں، وہ سیکورٹی والے کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں بعد میں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا چیز کو، آپ نے رکھی ہے وہیں سے آپ کو وہ چیز ملے گی۔ اس پر وہاں پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں نا اگر اٹھا لیا اور بیچ میں پیسے شیسے ہوئے نا تو صرف ہاتھ کٹے گا، وہ بھی مجمع کے سامنے، ایک ہاتھ کٹے گا مجمع کے سامنے، اس لیے معام سوال ہی نہیں ہے وہاں تو۔ لیکن کافر ملکوں میں سے اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو جاپان، اس وقت جاپان، وہاں آپ لاکھوں ین، ان کی ین ہے ان کی، تو لاکھوں ین آپ ایک جگہ پھینک کے چلے جائیں، بعد میں جا کر پولیس سے واپس لے لیں۔ اس وقت پولیس کے پاس وہاں اربعہ ین، کئی ارب ین موجود ہیں جو لوگوں کے پڑے ہوئے پیسے ملے ہیں، وہاں کوئی انسان کسی دوسرے کا پڑا ہوا پیسہ نہیں اٹھاتا، وہاں کا معاشرہ دیکھ کر آیا، اللہ ماشاءاللہ وہ تو جو خرابیاں جو ہوتی ہیں چند ایک وہ الگ ہے۔ وہاں عجیب بات میں نے دیکھی کہ وہاں کیمرہ نہیں ہے، جاپان کے اندر ہر جگہ کیمرہ نہیں ہے۔ آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں، میں جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی وغیرہ میں میرے لیکچر ہوئے، بار بار جاپان جا کر میں اندر گھس کے دیکھتا، میں معاشرے میں جب جاتا ہوں نا تو وہاں سیر و تفریح نہیں کرتا، بہت کم سیر و تفریح نہیں، بازار میں بھی نہیں جاتا، رہائش بھی ہوٹل میں نہیں رکھتا، کسی کے گھر میں رکھتا ہوں تاکہ حلال کھانا مل جائے اور انسان اور چیزوں سے بچ جائے، اس لیے ہوٹل میں تو رہائش رکھتا ہی نہیں، پہلے سے پری پلان کہ میں نے کس طرح وہاں رہنا ہے۔ تو جاپان کے اندر راز کی بات بتا رہا ہوں کہ جاپان نے اب تک، ڈاکٹر صاحب نے کیمرے کی بات کی نا، اس پر کہنے لگا ہوں، جاپان نے اب تک اپنے ڈاکومنٹس جاپان نے اب تک کمپیوٹر میں نہیں رکھے ہوئے، کار کیسے بنانی ہے، فلاں چیز کیسے بنانی ہے، مینول میں وہ رکھیں گے، رجسٹروں میں رکھیں گے، اگر وہ کمپیوٹر سے کریں کمپوزنگ کریں اور اس میں رہ جائے، اس سے بھی انہوں نے نا خالی کیا ہوا ہے اس کو،
اس لیے آج تک دوسری قومیں جاپان کی مینوفیکچرنگ سے واقف نہیں ہو سکی. بہت عجیب بات. انہوں نے اپنی سارے جتنے راز ہیں، ملکی راز ہیں، وہ انہوں نے اب تک آج تک کمپیوٹر میں نہیں رکھے ہوئے، کمپیوٹرائز نہیں کیے. جی کوئی ہارڈ ڈسک کوئی نہیں، وہ باقی چیزوں میں لاتے ہیں. ایک اور چیز جاپان کے اندر ابھی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ سرکاری خطوط کے اوپر مہرے لگانا، انگوٹھی والی مہر لگانا. عجیب بات بتا رہا ہوں کہ جاپان میں اس وقت، جاپان ایمبیسی میں بھی اور وہاں بھی، چیک کے اوپر، بینک کے چیک کے اوپر مہر کو ترجیح دیتے ہیں دستخط کے بجائے. آج بھی مہر کو ترجیح دیتے ہیں دستخط کے بجائے. میرے وہ جاپان سے جب کاغذ آئے تو سب جگہ دستخطوں کی جگہ مہریں لگی ہوئی تھی. میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، دستخط کر کے بھیجیں اس طرح مہر. تو ہمارے ہاں تو یہ عجیب بات سمجھی جاتی ہے نا کہ ایگزامینیشن وہ پیپر چیک کریں اور اوپر مہر لگائیں بجائے سائن کے، بجائے دستخط کے. وہاں آج بھی میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کو ہے؟ مہر کو. انگوٹھی والی وہی باریک مہر، وہ کوئی دوسرا نہیں بناتا. اور ایک اطلاع اور بھی ہے کہ جاپان میں اس وقت جو طویل جگہ ریل گاڑیاں چلتی ہیں نا، اس میں خواتین کے لیے الگ ڈبہ بنا دیا گیا ہے. اطلاع عرض ہے کہ اگر کوئی خاتون الگ بیٹھنا چاہے، اور حادثات جو پیش آتے تھے لمبی ٹرینوں میں، لمبی جگہوں میں حادثات پیش آتے تھے، اب انہوں نے حل نکالا ہے کہ خواتین کے لیے الگ ڈبے ریل گاڑیوں میں لگ گئے ہیں. جناب اسلام نہیں ہے، بس ان کو پتہ ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی ایسی کتاب جو انگریزی میں ہو اور اس کتاب میں دین کے متعلق سوالوں کے جواب ہوں اور اسلام کے واقعات ہوں، ایسی کتاب کا نام بتا دیں. تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے کہا پتہ نہیں انگریزی میں کہیں برا نہ سمجھیں انگریزی پڑھنے پڑھانے کو، انگریزی ضرور پڑھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا. کہنے لگے ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں. ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، لیکن انگریز نہ بنائیں. انگریز نہ بنائیں، انگریز ضرور پڑھائیں. تو یہ کتاب کو ایسی جو آپ انگریزی میں ہو اور اس میں دین کے متعلق سوال و جواب بھی ہوں اور ایسے واقعات بھی ہوں، تو اس کا جواب یہ کہ واقعات کے لیے الگ لیجئے، اور جیسے میں مسائل بتا رہا ہوں اس کے لیے اگر آپ کو انگلش میں کتاب چاہیے، 9 عمر بچوں کے لیے چاہیے، آپ نے باہر بھجوانی ہے، تو پھر تعلیم الاسلام ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کی. اگر اپنے بچوں کو باہر جو رہتے ہیں ان کو ایتھیسٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں نا، تو یہ تعلیم الاسلام بہت کافی ہے. پتہ کیسے سوال جواباً ہے وہ. میں نے حفظ کے دوران اس کو مکمل حفظ زبانی یاد کیا تھا. حفظ کے زمانے میں 9 سال کی عمر میں مجھے وہ چاروں حصے زبانی یاد تھے. اس ادارے میں پابندی تھی، اصل بات یہ میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس ادارے میں پابندی تھی جہاں حفظ کرتا تھا. وہاں سوال کیسے ہیں؟ شروع میں سوال تم کون ہو؟ جواب مسلمان. سوال اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب یہ کہتا ہے یہ نماز میں منہ قبلے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ یہ پہلے حصے کے میں سوالات بتا رہا ہوں. ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے؟ یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ مشہور فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آج تک سوالات یاد ہیں، لفظ بلفظ یاد ہے الحمدللہ. تو یہ تعلیم الاسلام بڑا احسان کیا ہم پر مفتی کفایت اللہ صاحب نے. تو یہ اس کا بھی انگلش ترجمہ ہو چکا، اس کا بھی انگلش ترجمہ ہو چکا. اور اس کے بعد جو ذرا بڑی عمر کے ہوں تو ان کو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہوں تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آغاز، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد کے بھی جو حالات، کفن دفن یہ وہ، تو وہ سارے مل جائیں گے آپ کو انگلش میں بغیر اختلاف. اس میں اختلافی مسئلہ ہی نہیں بیان کیا گیا. وہ ہے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ. تو وہ انگلش میں آج کل مل جاتی ہے، ادارہ اسلامیات انارکلی میں وہاں سے مل جاتی ہے، اردو بازار میں مل جاتی ہے. اور اگر واقعات چاہیے ہوں آپ کو، واقعات قصص الانبیاء یا اس طرح، تو وہ بھی اب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے لیے الگ کتاب ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بندے کے پڑوس میں اہل کتاب یعنی عیسائیوں کا گھر ہو تو ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ کیا ان سے سلام کرنا چاہیے؟ ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 لفظ آپ نے سیکھنے ہوں گے اس کے لیے.
غیر مسلموں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ بالکل نہیں، غیر مسلم نہیں. وہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے نا. جو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں گے تو ہم ان کو، جو عیسائیوں کے حق ہیں وہ ان کو بھی مل جائیں گے. ابھی وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، اور اطلاع نرز ہے کہ وہ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں. اطلاع نرز ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر عیسائی، ہندو، سکھ، کوئی یہودی آپ کے گھر کے پاس رہتا ہو، محلے میں رہتا ہو، تو 4 لفظ ذہن میں رکھیے. یہ چاروں لکھے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، احادیث کی روشنی میں. 4. نمبر 1 معاملات، نمبر 2 معاشرت، نمبر 3 مواسات، نمبر 5 موالات. 4 لفظ. نمبر 1 معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ بالکل جائز، جائز بشرطے کہ وہ حلال چیز کھانے والا، پاک ہو، حلال چیز ہو. تو معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ جائز. نمبر 2 معاملات، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، قرض لینا، کوئی ادھار دینا لینا جائز. نمبر 3 مواسات، غم خاری، بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیجئے، بیمار ہو جائے اس کو دوائی لا کر دیجئے، اپنے پیسوں سے دوائی لا کر دیجئے، اس کو اسپتال لے کر جائیے، اس کو کوئی غم آ گیا اس کے دکھ درد میں اس کے کام آئیے. مواسات، غم خاری، یہ تینوں اس پر ثواب ملے گا. میں صرف جائز نہیں کہوں گا، اس پر ثواب ملے گا. معاشرت، معاملات، مواسات. تیسرا ہو گیا مواسات، غم خاری. نمبر 4 پہ جا کے اپنے آپ کو بریکیں لگا دینی. نمبر 4 ہے موالات، قلبی دوستی. ایسی یعنی بعض لوگ ہوتے الجھتے ہیں میرے سے، وہ کہتے ہیں مولانا معاشرت ہے، معاملات ہے، مواسات ہے، تو کیا یہ دشمنی میں کریں گے؟ نہیں، موالات کو سمجھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ہمیں موالات سے منع کیا گیا، ایسی قلبی دوستی جس میں وہ اس کے رنگا جائے، اسی رنگ میں رنگا جائے. نماز چھوٹ گئی، حلال حرام چھوٹ گیا، خنزیر بھی کھا رہا ہے اور جناب شراب بھی پی رہا ہے، وہ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا. یہ دوستی، ایمان نہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہی ذہن میں نہ رہے. تو موالات، قلبی دوستی. ظاہر ہے جب انسان معاشرت اختیار کرتا ہے تو قلبی دوستی ہوتی، دشمنی تو نہیں پھر ہوتی نا. تو بعض لوگ الجھتے ہیں بہت میرے ساتھ، مولانا جو آپ نے پہلے 3 سٹیپ بتائے اس میں دوستی کرے گا دشمنی کرے گا؟ نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان 3 سٹیپ کی وجہ سے میرے دل پر ایمان میں کمی ہو رہی ہے اور میں اس کے حرام چیزوں میں ساتھ شریک ہو رہا ہوں، میں نے بھی پینی شروع کر دی ہے، میں نے بھی حرام کھانا شروع کر دیا، بریکیں لگا دیں، پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ قلبی دوستی نقصان دہ ہے. جی یہ فرقہ وارانہ مسئلے میں بات آ جائے گی، یہ فرقہ وارانہ مسئلے میں بات آ جائے گی. اس میں احتیاط، اس میں الگ سے پوچھ لیجیے، الگ سے جی ہاں، یہ عیسائیوں کے سلام کا جواب. اگر ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آتش پرست ہمارے کراچی میں بہت رہتے ہیں، ان کا عبادت گاہ ہوتی ہے کراچی میں نا، وہ گھر سا بنا ہوتا ہے، عام گھر ہوتا ہے، لیکن اس کے دروازے پر نا 2 شمعیں جل رہی ہوتی ہیں، ہر دن رات آگ جلتی رہتی ہے دروازے کی. وہ ان کا مینارہ ہے ایک طرح سے، تو ان کی علامت ہوتی ہے، بہت رہتے ہیں. غیر مسلم نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے دیکھتے تھے کہ مسلمان بھی موجود ہیں، مشرک بھی موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سلام کرتے تھے: السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی. چنانچہ بس اوقات میں ایک وقت تک میں ٹی وی پروگرام کرتا رہا، میڈیا میں ہوتا تھا، تو میرے ساتھ جو میزبان ہوتے تھے وہ تو ظاہر ہے ہمارے اپنے مسلک کے ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی اہل تشیع کے بزرگ کبھی کبھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ مجھے سلام کرتے وقت یہی کہتے تھے: السلام علی من اتبع الہدی. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. وہ مجھے کہتے تھے: السلام علی من اتبع الہدی. میرا خیال ہے میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی.
سر اس جی میں یہ ہے کہ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں جی بہت سارا ڈفرینس آ جاتا ہے. میرے ایک کسٹمر ہیں، ان کا نام مکیش ہے، ٹھیک ہو گیا پتہ لگے جی میں بڑے زبردست انداز میں السلام علیکم کہتا ہوں، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ مجھے وعلیکم السلام کہتے ہیں. مخصوص طور پہ انہیں جیسے کوئی سکھ ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، جیسے بھی جو بھی ان کے جو بیسک چیزیں ہیں ہماری آپس میں، آپ ایز اے گڈ ول جیسچر کے طور پہ صرف اس سے، صرف مکیش صاحب سے کسی وقت وہ اتنی پلیزنٹلی جواب دیتا ہے، جو ان کا کوئی لفظ ہے اسلام کا یا سکھ کا کوئی جو لفظ ہے اسلام کا، ہم مطلب اس کو تھوڑا سا ایز اے سافٹ کارنر کہہ سکتے ہیں صرف اس کی اور ہماری موجودگی میں، کہ ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے، سوال اصل میں یہ ہے کہ غیر مسلم سلام کے لیے جو جملہ بولتے ہیں، کیا ہم مسلمان ان کو سلام کرتے وقت وہ جملہ بول سکتے ہیں؟ سکھ سامنے آیا، اس کو کہنا ست سری اکال، آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں بول سکتے، وہ ان کی اصطلاح ہے. ہم ایسا جملہ جو کہ غیر مسلموں کے ہاں ان کے بے دینی کی پہچان ہے، ان کے مذہب کی پہچان ہے، ہم وہ بول بھی نہیں سکتے. لہذا ہم ان کو سلام کریں گے، وہ سلام کا جواب وہی السلام علی من اتبع الہدی، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں. لیکن آپ اپنی طرف سے اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو مضبوط کر لیجیے. جی یہ جو ان کے تدفین کے گھر جانا، تدفین جو آپ نے کرتے غیر مسلم یا ان کی چتا کا ادھر کی تیسری کیٹیگری میں آ جائے گا، چوتھی میں آ جائے گا؟ جی ان کی عبادات میں شریک نہیں ہونا. ہم خاری میں یہ نہیں کہ آپ ان کی تدفین میں شریک ہوں، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوں جو جیسا کرتے ہیں، نہ ان کی تدفین میں شریک ہوں. ہاں جا کر آپ تعزیت کر سکتے، تسلی دلا سکتے. جی ایک سنا تھا کہ زمین کے گرد سورج چکر لگاتا ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وہ دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک ہے. اس کا بتا دیں. جی اصل میں یہ دو سوال الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آج سے 60 سال پہلے تک سائنس کا قانون تھا. آپ حضرات نے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی بچپن میں پڑھا، سن از اسٹیشنری، سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے، چاند گھومتا ہے. لیکن اس کے بعد سائنس نے ثابت کیا کہ سورج کا بھی ایک مدار ہے، سورج بھی گھومتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مستقر میں چلتا رہتا ہے. سائنس تو پہلے سے کہتی تھی سورج ساکن ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے. اب قرآن اور سائنس موافق ہو گئے. لیکن سر سید احمد خان مرحوم نے جب تفسیر لکھی، پڑھے لکھے قابل، انہوں نے جب تفسیر لکھی تو اس تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج ساکن ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے. وہاں تعویل کی ہے، سر سید احمد خان نے تعویل کی ہے. لیکن اب اسلام کیا کہتا ہے کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. دوسرا سوال یہ قرآن مجید میں یہ کہا کہ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. یہ اصل میں سورۃ الرحمن رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان. اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ، ایک جگہ رب المشرق والمغرب، ایک جگہ رب المشرقین و رب المغربین، ایک جگہ ہے رب المشارق والمغارب. ایک جگہ واحد، ایک جگہ تثنیہ، ایک جگہ جمع. تو مشرق اور مغرب تو ایک ہے، تثنیہ اور جمع کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا. مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ دراصل ہر روز سورج اپنی جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے. آپ ذرا وقفے سے دیکھیے گا، نشان رکھ لیجیے گا. اپنے کہیں بالکنی وغیرہ بنی ہو نا تو اس پہ ایک جگہ بیٹھ کے نشان لگا لیں. 6 مہینے بعد آپ دیکھیں سورج کہیں اور سے نکل رہا ہوگا. روزانہ کا نہیں آپ اندازہ لگا سکیں گے. سورج ہر روز جگہ بدل کے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے. ہر روز غروب ہونے کی جگہ بدلتا ہے 6 مہینے تک. 6 مہینے بعد پھر واپس. اور یہ بنتے ہیں کل 182 دن. 182 دن الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے سورج. 182 دن 182 182 جگہ میں غروب ہونے کی جگہ بدلتا ہے. تو 182 اگر ان سب غروب ہونے کی اور طلوع ہونے کی جگہوں کو لیا جائے تو رب المشارق والمغارب.
اور اگر مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب دو اینڈ ہیں، ایک 182 دن چلتے چلتے پھر 182 پھر واپس 182، تو دو اینڈ ہوتے ہیں مشرق کے. تو اگر مشرق اور مغرب کے دو اینڈ مراد ہیں، دو انتہائی نقطے مراد ہیں، تو پھر رب المشرقین و رب المغربین. اور اگر پوری ایک سمت مراد ہے تو رب المشرق والمغرب. اور 182 کتنے ہو گئے؟ 364 دن. 364 دن سال پورا ہو گیا. تو یہ ایک سال پورا ہوتا ہے اس طرح. سجدہ کرتے جی سجدہ کرتے ہیں. سورج سجدہ کرتا ہے. جی ہاں، سورج سجدہ کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر روز سورج مغرب میں جب غروب ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے میں غروب ہو جاؤں. اب میں کہاں سے طلوع ہوں؟ اس لیے کہ جب وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اب آیت پڑھ لیجئے گا، یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اگر اب تک ایمان نہیں لایا تو یہ قیامت کی یہ والی علامت ظاہر ہونے کے بعد اب اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. اب ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. یہ سوالات اب باقی رکھ لیجئے چونکہ عصر کی نماز کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.